اور پھر حضرت علی کا جب دور خلافت آیا، حضرت علی کا دور خلافت آیا، حضرت عثمان غنی کو جن لوگوں نے قتل کیا تھا، قصاص کا مسئلہ بالکل بگڑ گیا اور حال بالکل برا ہو گیا، اور یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف یہ گروہ جس کے بارے میں حضور نے ذکر کیا تھا، یہ گلی گلی کوچے کوچے حضرت علی کے خلاف باتیں کرنے لگا، اور بات کرنے کی انتہا یہ ہو گئی کہ انہوں نے ذہن بنایا کہ علی کو مار ڈالو، اور پھر انہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے مدرسے بنا لیے تھے، اور اس مدرسوں کے اندر وہ درس دیتے تھے کہ علی مسلمان نہیں ہے معاذ اللہ، اور قرآن کی ان آیتوں سے استدلال کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ ایک آیت سے عقیدہ نہیں بنتا جب تک اس کے مقابل دوسری آیت نہ لائی جائے۔ جب صفین کے اندر حضرت امیر معاویہ سے صلح کے لیے حضرت موسیٰ اشعری اور دیگر صحابہ کو حضرت علی نے بھیجا کہ حکم بنایا، اور خارجی یہ چاہتا نہیں تھا کہ صلح ہوگی تو پھر ہم ایکسپوز ہو جائیں گے، ہماری دکان کیسے چلے گی۔ حضرت امیر معاویہ سے جب صفین میں صلح ہو رہی ہے تو اس وقت خوارج نے یہ کہا کہ علی نے ان 3 آدمیوں کو حکم بنایا ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں، اور علی نے شرک کیا، علی نے کفر کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے ان کو مناظرے کا چیلنج کیا، تم بکواس کرتے ہو، یہ کون سی تم نے آیت پڑھی ہے؟ تو کہا ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں۔ آج بھی دیکھیے مولا کے عاشقوں کو مشرک کہنے والے کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں۔ ہم نے کہتے ہیں حضرت علی نے بھی کہا صحیح کہہ رہے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے، لیکن اس کی حاکمیت کسی سے تو ظاہر ہوگی نا، اس کے اسباب تو ہوں گے نا۔ یہی ہم کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، اس کی مدد بھی تو کسی اسباب میں ظاہر ہوگی نا۔ تو حضرت علی کو آ کر لوگوں نے کہا کہ وہ قرآن پڑھتے ہیں اور معاذ اللہ آپ کی تکفیر کرتے ہیں، آپ کے خلاف معاذ اللہ بکواس کرتے ہیں۔ تو مولا کا یہ جملہ بڑا تاریخ ہے، فرمایا کلمۃ حق ارید بہ الباطل، فرمایا کلمہ تو حق پڑھتے ہیں، یعنی قرآن پڑھتے ہیں نا۔ آپ کہتے ہیں جی قرآن پڑھا، میں نے کہا مسئلہ حل ہو گیا حضرت علی کے دور میں۔ آج کے خوارج کو دیکھنا ہے، آج کے درس قرآن کی بھرمانوں کو دیکھنا ہے تو حضرت علی کے دور میں جائیے، وہ قرآن پڑھنا کہ قرآن پڑھ کر امت کو کافر مشرک اور امتوں کو مارنے کے لیے اختلاف کے لیے قرآن کو استعمال کرنا۔ حضرت مولا مرتضیٰ کے خلاف جب ایسی کارروائی کی گئی اور سب نے کہا کہ وہ قرآن پڑھتے ہیں، تو حضرت مولا مرتضیٰ نے ممبر پر بیٹھ کر یہ بات ارشاد فرمائی کہ کلمۃ حق، کلمہ تو ٹھیک پڑھتے ہیں، کیوں قرآن کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ فرمایا ارید بہ الباطل، تفسیر غلط کرتے ہیں، نہیں سمجھے آپ؟ فرمایا تفسیر غلط کرتے ہیں۔ اور پھر حضرت علی کا یہ جملہ سننے کے لائق ہے، فرمایا مجھے مصطفیٰ کریم نے یہ کہا تھا، سرکار نے فرمایا میں نے نزول کے لیے جہاد کیا ہے، میں نے پر جہاد کیا ہے، علی تعویل پر جہاد کرے گا۔ کیا مطلب؟ نزول سے مراد کیا ہے؟ قرآن اتر رہا تھا اور کافر اس کو روک رہے تھے کہ قرآن ضائع ہو جائے، صحابہ کو قتل کر دیا جائے، سرکار کی جان مبارکہ کی طرف حملہ کرتے تھے، تو سرکار نے فرمایا علی نزول کے لیے میں نے جہاد کیا، اور اس کا صحیح معنی واضح کرنے کے لیے تو جہاد کرے گا۔ تو حضرت علی فرماتے میری شان یہ ہے، سرکار نے فرمایا کہ نزول کے لیے مجھ مصطفیٰ نے جہاد کیا ہے، تعبیر و تفسیر و تعبیر کے لیے تو جہاد کرے گا۔ اور آپ دیکھیے انہوں نے قرآن پر نیزوں پر قرآن کو اٹھایا تھا، اور حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان اختلاف کی باتیں شروع کی تھی، لیکن جب فیصلہ ہو گیا، صلح ہو گئی، تو خوارج نے دیکھا کہ جناب ہماری تو دکان بند ہو رہی ہے، انہوں نے حضرت علی کے خلاف لوگوں کو تیار کرنا شروع کیا۔ اس لیے میں بار بار آپ سے کہتا ہوں کہ جو لوگ زندہ ہیں ان کے چکر میں نہ رہیں، جو مزاروں میں ان کے ساتھ جڑیں۔ کیوں؟ حضرت عبداللہ مسعود کہتے ہیں زندے سارے فتنے میں، زندے بولیے، زندے سارے فتنے میں ہے۔ فرمایا آپ کون ہیں؟ کہا جو گنبدوں میں آرام کر رہے ہیں، بولو نا سبحان اللہ، جو گنبدوں میں آرام کر رہے ہیں وہ کامیاب ہیں۔ ان کی تعلیمات کو دیکھو، اگر ان کا سجادہ ان کی تعلیم پر ہے تو ہاتھ چومو، ان کی تعلیم پر مسجد کا امام ہے تو ہاتھ چومو، اگر ان کی تعلیم پر نہیں ہے تو پھر امام کو نہ دیکھو نہ سجادے کو دیکھو، آپ کا امام بھی وہ قبر والا ہے اور آپ کا پیر بھی وہ قبر والا ہے۔ اس لیے کہ قرآن یہ کہتا صراط الذین انعمت علیہم۔ ذرا توجہ سے سنیے میرے دوستو اس مقدمے کو اور خاص طور پر اس بات کو۔ سیدنا علی مرتضیٰ کے خلاف انہوں نے کہا کہ علی مسلمان نہیں رہے معاذ اللہ، اور دلیل کیا بنائی؟ دلیل یہ بنائی کہ ان الحکم الا للہ، قرآن تو کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں، تو نے حضرت موسیٰ شریف کو حضرت عبداللہ ابن عباس کو تم نے حاکم بنایا تو تم نے شرک کیا۔ یہی بات یہ لوگ کرتے ہیں نا کہ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، تم نے رسول اللہ کو مددگار کہا، غوث اعظم کو مددگار کہا، داتا کو مددگار کہا۔ بالکل اس دور کو لے جا کر وہاں پر رکھیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کلمۃ حق ارید بہ الباطل، کلمہ صحیح پڑھتے ہیں، پڑھتے قرآن ہے،
لیکن تفسیر منمانی کر رہے ہیں. تفسیر بولیے. جیسا قرآن کی آیت ہے والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، کہ یہ اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، وہ خود پیدا ہوئے ہیں. ابو العالی مودودی اس کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ اس سے مراد مکہ کے بت نہیں، اس سے مراد علی حجویری ہیں. اس کی تفسیر کے اندر ہے واضح طور پر. اس سے مراد وہ ہے جن کو غوث اعظم کہا جاتا ہے. میں نے کہا علی نے پہلے کہا تھا. یہ آیت جب اتر رہی تھی تو کہ داتا صاحب تھے اس وقت، غوث اعظم تھے اس وقت. یہ وہ خارجی ٹولہ ہے جو اپنے غلط عقیدے کے لیے قرآن کی غلط تشریح کرتا ہے. اور اس وقت حضرت علی نے اصلاح کے لیے مناظرے کا چیلنج کیا کہ ٹھیک ہے خوارج، اگر تم یہ کہتے ہو کہ میں نے قرآن کو نہیں سمجھا صحیح اور علی نے قرآن کو نہیں سمجھا، جبکہ حضور کہتے ہیں جہاں قرآن ہوگا علی ہوگا، جہاں علی ہوگا وہاں قرآن ہوگا. فرما جامع ترمذی فرما علی جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا. حق تمہیں وہیں ملے گا جہاں علی ہوگا. اللہ وہیں پر تمہیں حق ملے گا. اللہ اکبر. اب یہ ذرا قیمتی جملے آگے تاریخی جو آپ کو رکھنا ہے اور موجودہ طالبان کو سمجھنے کے لیے اور اس ایشو کو سمجھنے کے لیے آپ کے لیے بہت زیادہ معاون اور ممد ہے. مناظرہ طے پایا اور مجھے کہنے دیجئے سنیوں کی جانب جو مناظر تھے وہ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس تھے. کون تھے بولیے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما تھے. اور جب مناظرہ طے ہوا آپ نے سورہ احزاب کی آیت پر مناظرے میں ان کو پچھاڑا کہ اللہ رب العالمین جل مجدہ نے فرمایا کہ جب میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو پھر صلح کے لیے ایک حاکم وہاں سے آئے، ایک حکم یہاں سے آئے، ایک حکم وہاں سے آئے اور ایک حکم یہاں سے آئے. اور پھر سورہ 3 کے اندر موجود ہے نا الیس اللہ بحکم الحاکمین، کہ اللہ سارے حاکموں کا میں احکم نہیں، اگر اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں تو یہ حکم کیسے ہو گئے؟ تو آپ نے فرمایا تو کہتا ہے ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں، تو خود اللہ نے درجنوں حاکموں کا ذکر کیا ہے. اس پر تقریباً 70% خارجیوں نے کلمہ پڑھا. لوٹ کر آئے انہوں نے کیا کیا؟ کلمہ پڑھا. اور جو 60% 30% رہ گئے تھے وہ اپنے عزائم سے باز نہیں آئے.